میرا نام عمران سمرو. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ ایسے فیملیاں ہیں اور گھر ہیں جہاں بچوں اور بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور جہاں گھر والے ہی ریکارڈ بن رہے ہوتے ہیں، جہاں نہیں کروا رہے ہوتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو اور بچیوں کو؟ انہیں بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ شادیاں نہیں کرواتے، یہ میں سمجھ پایا ہوں. تو ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور یہ اپنے لیے بہت بڑا رسک بھی لے رہے ہیں کہ پھر یہ کہ بعض اوقات پھر نہ ہونے کے کام بھی ہوتے ہیں ایسے موقع پر. تو جب بچے جوان ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، گھر سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، تو اب یہ کہ ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ شادیاں کروا دینی چاہیے. اس کی تاکید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے کچھ عرصے پہلے اس طرح مشورہ دیا تھا کہ اب وہ لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی کیا کرے، ان کو کس طرح کہیں گھر والوں کو کہ ہمیں مطلب کہ شادی کرنی ہے یا ہماری شادی کروا دی جائے. تو آپ نے کچھ عرصے پہلے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں مشورہ دیا تھا کہ اب وہ دیکھے چچا ہے یا وہاں کوئی خالہ ہے، ایسا کوئی فرد ہے خاندان کے اندر، تو ان کے ذریعے اپنے والدین پر انفرادی کوشش یہ کروائیں کہ یار آپ ذرا توجہ دیں یہ ان کی شادی، تاکہ کم از کم یہ کہ اگر توجہ نہیں ہے تو ماں باپ کے کانوں میں بات جائے تو صحیح کہ ان کی کروانی ہے. تو اس طرح کا کوئی ذریعہ استعمال کر کے، بعض اوقات یہ باہر ڈائریکٹ، خیر اب تو مشکل ہے کہ مطلب بچہ بچی جو لڑکے لڑکی ہیں یہ ان کو کوئی اس طرح کا ہو کہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جہاں اس طرح کا ہو تو وہ پھر کوئی ایسا اپنے لیے سافٹ کارنر اختیار کریں. اس میں بھی دشواری ہے اصل. ماں باپ کو کہنا آسان ہے، خاندان والوں کو کہنا دشوار. خاندان والوں کو کہیں گے تو بات باہر آئے گی، ان کے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ خاندان والوں کو بول رہا ہے، ہم کو بدنام کر رہا ہے کہ ہماری شادی نہیں کرواتے، ہم پر ظلم کر رہے ہیں وغیرہ. تو یوں ہو سکتا ہے کہ کشیدگی پیدا ہو. تو اس لیے وہ اب میں نے مشورہ دیا تھا، کب دیا تھا، کیا دیا تھا مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح بھی لکھ کر یا کسی اندازے سے ماں باپ کو متوجہ کرے. بیٹی ماں کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، بیٹا ماں کو بھی کر سکتا ہے موقع کی مناسبت سے. اور ماں باپ کو خود بھی تو سمجھنا چاہیے نا، اب یہ جوان ہو گئے تو ان کے جذبات کیا ہوں گے، ورنہ یہ گناہوں سے کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو. بہرحال جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اگر اولاد شادی کے لائق ہے تو ان کو فارغ کر دیں شادیاں کروا کر. مگر رکاوٹ جو بنتی ہے نا، اس میں بعض صورتیں رکاوٹ کی ہوتی ہیں کہ یا تو یہ کہ ان کو دھوم دھام کرنی ہوتی ہے، اور دھوم دھام کرنے کے لیے پیسے چاہیے تو وہ نہیں ہوتے، قرضہ بھی بعض اوقات نہیں ملتا، تو اب کریں کیا؟ تو یوں اس وجہ سے رکتے ہیں. یا یہ کہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی برادری کے باہر جانے کا ان کے یہاں کوئی رواج نہیں ہوتا. ان کا قانون ہوتا ہے کہ برادری کے باہر اگر شادی کی نا تو ساری برادری اس کا بائیکاٹ کر دے گی. یہ طرح طرح کی مطلب بالکل یہ غلط سوچیں اور رواج ہیں. شادی میں برادری شرط نہیں ہے. برادری ہو تو اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے رسم و رواج سمجھتے ہیں، انکوائری قدرے بہتر اور آسان ہوتی ہے وغیرہ. لیکن یہ کہ اگر کوئی صورت سیرت اچھی ہے اور برادری سے باہر ہے، تو ایمان مطلب مسلمان ہے اور اچھا مسلمان گھرانہ ہے تو کر دینی چاہیے. اب تو ہو رہی ہیں برادریوں کے باہر شادیاں، پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ہو رہی ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ باہر برادریوں کے شادیاں کر رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ جیسے ہم میمن ہیں نا، تو ہم کو مجھے تو پتا ہے نا کہ میمن قوم میں جیسے ہم کتیانہ میمن کے ہیں، تو ہم لوگ کتیانہ برادری سے باہر نکلنا ہم کو پسند نہیں ہے. اپنی برادری میں ہو، چاہے چور چپاٹیا ہو، لچا لفنگا ہو کتیانے کا، وہ بھلے تیسرے دن طلاق کا پرچہ دے دے، ہو کتیانے میں. اسی طرح بانٹوے والے حاجی عمران بانٹوے والے ہیں، یہ بانٹوے سے باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے. تو یہ خاندانوں میں پہلے زیادہ تھا. دعوت اسلامی نے سوچیں تبدیل کی ہیں، الحمدللہ باہر اب شادیاں
دوسری برادریوں میں ایک دوسرے کی برادریوں میں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یعنی جہاں دعوت اسلامی نے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے ان میں ایک اچھا کام یہ بھی ہے میرے مطلب سوچ کے مطابق کہ اب یہ کہ تھوڑا میں کہ تنگ نظری میں وسعت پیدا ہوئی ہے, وسعت نظری بھی کچھ پیدا ہوئی ہے الحمدللہ. حاجی عبید رضا کی شادی جو ہوئی تھی صلو علی الحبیب وہ- صلی اللہ علی محمد. وہی باٹوا میں تھی. حاجی عبید رضا کی شادی ہوئی باٹوا میں تھی. جی ہاں, حاجی عبید رضا کی شادی ہم نے باٹوا والوں میں کی تھی. بالکل صحیح ہے. حالانکہ ہمارے برادری سے یہ عجیب واقعہ ہوا لیکن بہرحال ہوا. میری شادی اپنی برادری میں کتیانہ والوں میں ہوئی ہے. وہ دور اور تھا نا. تو جہاں نصیب ہو مطلب یہ یعنی اس وجہ سے نہیں, یہاں لوح محفوظ میں جوڑا لکھا تو یہاں ہو گیا, ورنہ میرا ذہن اس وقت بھی یہی تھا کہ باہر بھی اگر ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.